الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گزشتہ تنجمت المبارک سے اس وقت کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ملکی اور بین الاقوامی جو حالات ہیں وہ سے تمام احباب باخبر ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ہی ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ آج کے ایسے حالات ہوں گے تو ہم نے ایسا ہونا ہے، یہ ہمیشہ ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان ان کی اصلاح صلح صفائی امن و آشتی کے ساتھ ان کے ساتھ رہا کرو، اور اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو احسن طریقے سے بیٹھ کر نیگوشیشن کے ذریعے گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو سیٹل کر لیا جائے، حل کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اگر جب تک مومن اس راستے پر رہے گا تو اللہ کی رحمتیں بندے مومن کو نصیب رہیں گی، انہیں حاصل رہیں گی، اور جب اس راستے سے ہٹیں گے، اسلامی اخوت و بھائی چارے کے جذبے سے یہ ہٹیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یاد رکھ لیں۔ جب تک کسی بھی انسان کے ساتھ مسلمان کا لفظ لگا ہوا ہے نا، وہ جیسا بھی ہے، نیک و بد جیسا بھی ہے، وہ اپنے آپ کو جب تک مسلمان کہتا ہے، کفار اس کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کفار اس کو ایک ہی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، معمولی سے مفاد کے لیے، دنیا میں بھی خود جس کا وہ اعلی کار بنتے ہیں وہ بھی انہیں غدار کہتے ہیں، اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کو پھینک دیتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی ایسے لوگوں کا انتہائی برا حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے،
لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم، ناانصافی اور حق تلفی نہیں کرتا، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیتا ہے وہ، اور نہ ہی یہ کسی کو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی غیر مسلم کے حوالے کرتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو بھائی وہ مسئلے یہ خود سیٹل کرتے ہیں، کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا، یاد رکھ لیں۔ کفار کے ساتھ ہر قسم کی ملازمت کی جا سکتی ہے، ہر قسم کی ڈیلنگ جائز ہے، معاملات میں بہت گنجائش رکھی ہے اسلام نے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفار کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کفار کے ساتھ سودا خریدیں، سودا بیچیں، ان کی ملازمت کریں، انہیں اپنے پاس ملازم رکھیں، سب جائز ہے، لیکن تین کام نہیں کر سکتے، اس کی شریعت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جو بھی جب یہ نہیں کر سکتے تو باقی دوسرے معاملات سارے بڑے ہیں بھائی۔ ایک غلام ہو لیکن ہو مسلمان، غلام ہو مسلمان، غلام، اب تو غلامی کا دور ختم ہو گیا، آج تو غلام ہے نہیں ہے دنیا میں، لیکن اگر کوئی ہو تو مسلمان غلام کو بھی کسی غیر مسلم کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، غلام ہو مسلمان، اس کو غیر مسلم کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن حکیم غیر مسلم کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا لوگ احمق لوگ ہیں، بیوقوف اگلے درجے کے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے عقل مند بن گئے جی، یہ نبی بس نے خود پابندیاں لگائی ہیں، قرآن پاک نہیں دے سکتے، اور خاص کر کے جب جنگ ہو تو خود مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جنگ کے حالات میں قرآن پاک اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں جائے، کیونکہ کفار کے ہاتھ میں وہ آ جائے گا اور وہ اس کی بے ادبی کریں گے۔ تو قرآن حکیم غیر مسلم کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا، ایسا اسلحہ، ایسے ویپنز جن میں ظن غالب ہو کہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، ایسا اسلحہ کسی بھی غیر مسلم کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ صرف اسلام کے قوانین نہیں ہے، آج بھی دنیا کی تمام قومیں خاص کر کے اسلحہ کے میدان میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، دوسرے خود مسلمانوں کو بھی وہ نہیں دیتے، یہ نہیں کہ ہم نے انہیں دے سکتے، غیر مسلم کے مسلمانوں کو نہیں دیتے۔ ابھی پاکستان F-16 لیے ہوئے ہیں نا امریکہ سے، سارا پروگرام امریکہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اپنے دفاع تو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ٹیریٹری میں، اس کے اندر پاکستان کے حدود کے اندر رہ کر، ان کے 1 انچ بھی باہر نہیں جا سکتے۔ وہ F-16 یا کوئی بھی ہے، یہ ایسے ہی ہے دنیا کے معاملات ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہنے یہ شریعت نہیں مسئلے، اور بھائی غیر مسلم بھی ایسے ہی انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا اسلحہ، ویپنز، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہو جو مسلمان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، وہ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہی اسلحہ یہ بھی بنا رہے، وہی اسلحہ وہ بھی بنا رہے، تو آج نہ بھی دیں گے تو وہ خود ہی ان کے پاس موجود ہے، وہ جائز ہے۔ رائفل ہے تو رائفل تو وہ بھی بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، تو آپ اگر ان کو بیچ دیتے ہیں تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نہیں بیچو گے تو ان کے پاس آلریڈی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیچنے سے منع کیا ہے۔ چاہے جائے کہ کسی آزاد مسلمان کو کسی غیر مسلم کے حوالے کرنا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، اگر وہ مجرم کیوں نہ ہو، کیسے بڑا کیوں نہ ہو، اس کو جو بھی اس کا جرم، یہ خود اس کا ٹرائل کریں گے، اور یہ ضروری ہے کہ خود ٹرائل کریں۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک مسلمان اپنے مسلمان کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا رہتا ہے۔ باہمی کوآپریشن، یہ ہے وہ بنیادی اصول کے جس کی وجہ سے امت مسلمہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، آج سے بہت عرصہ پہلے مہاتیر محمد نے امت مسلمہ کو ایک کہا تھا، یار کچھ بھی نہیں تھا، تم صرف ایک چیز پر سٹینڈ کرو، تمہاری تمام اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، حلال پر توجہ دو، کیونکہ تمہارے پاس اپنی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، 2 ارب کے قریب تمہارے پاس اپنے انسان موجود ہیں جو حلال کھانا کھاتے ہیں۔ ایک آئٹم پر توجہ دے دو نا، کہ میک شور کر لو کہ تمہارا بزنس حلال کھانے کا، بس صرف حلال آئٹم لے لو تو 2 ارب کی اب مارکیٹ ہے تمہارے پاس۔ باقی تو چیزیں جانے دو نا، ایک سائڈ پر رکھ لو۔ تو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مسلمان اپنے مسلمان کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرماتا رہتا ہے۔ جب مسلمان کی ضروریات سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس مسلمان کی ضروریات سے اپنے رحمت کے دروازے اس پر بند کرتا ہے۔ آپریشن وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهَا بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ میں کہنا نہیں چاہتا، یہ جو مسلمانوں کی دولت کو اللوں تللوں پر اڑائے، یہ خاص کر کے یہ عرب شہزادے اور یہ عرب کے بظاہر مسلمان ہیں، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، لباس مسلمانوں والا پہن کر، لیکن در حقیقت یہ سب ایجنٹ ہیں کفار کے، پپیٹ ہیں یہ سب لوگ، جتنے بھی حکمران ہیں، خاص کر کے عرب ممالک۔ ساری دولت، سب کچھ ان کی غیر مسلموں کے تو کام آتی ہے، لیکن حرام کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر یہ اپنا ہاتھ ذرا کشادہ کرے۔ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے سعودی عرب نے انڈیا میں، 1 ارب ڈالر کی، حرام کے ساتھ کسی، چلو نہ پاکستان کو سے کسی اور میں کر دو، کسی مسلمان کو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ جو کوئی تم یہاں بنانا چاہتے ہو وہ کسی مسلمان ملک میں بھی بن سکتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی مسلمان کی مشکلات کو آسان کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے گا، قیامت کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو آدمی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، 1000 قسم کے عیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، خاص کر کے کسی غیر مسلم کے سامنے مسلمان کے عیوب کو بیان کرنا۔ ہم 1 منٹ میں جس کا جو چاہتے ہیں 1 منٹ میں خاک ہو جاتے، ڈھیر ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اگر آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر آتا ہے، بہترین طریقہ اسلام نے رکھا ہوا ہے، دا بیسٹ وے ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ اوپن بیان کریں، لیکن کسی طریقے سے بیان کریں نا۔ لیکن اگر انڈیویجول عیب ہے تو اس کو تنہائی میں جا کر بتا دو، تاکہ اس کو وہ اپنی اصلاح کرے۔ یس، اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہے ہم نظر آتا ہے جیسا ابھی میں نے کی ہے، تو آپ بیان کرو نا اس کو، کیونکہ وہ تو آپ تنہائی میں بیان کر نہیں سکتے۔ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو تو آپ نے، یا باقی جو کمیونٹی کے معاملات ہیں ان کو تو آپ انڈیویجول بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو پھر آپ کو کامن طریقے سے پیغام پہنچانا پڑتا ہے۔ بہرحال آگاہ کریں، غلط کام ہے یہ، ویکنس کو بیان نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المسلم اخو المسلم، میں اس کا ترجمہ کر دیا، لا یخونہ، مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ خیانت صرف پیسے کی چوری نہیں ہوتی، خیانت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ وہ تمام ذمہ داریاں، وہ تمام رسپانسبلٹیز جو باہمی ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، ان تمام رسپانسبلٹیز کو، ان ذمہ داریوں کو، ان ایگریمنٹ کو پورا کرنا، یہ دیانتداری ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ اس کے کچھ اور بھی شرائط موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں یاد کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، کفار کی غلامی ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ کر لیتے ہیں، حرام کو اپنے مسلمان کا کام بھی کوئی جنہوں کہتے ہیں چاج نہ کریے کوئی کام، ہم اپنے ممالک میں بھی ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائے نا۔ ولا یکذبہ، جھوٹ سے بولتا مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، نہ کرتا ہے نہ ذلیل ہونے دیتا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ معنی کیا ہے؟ ارضہ و مالہ و دمہ، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، مسلمان کا خون، یہ تین چیزیں حرام ہیں۔ کسی بھی قسم کا ڈیمیج کرنے اور نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی عزت کو، نہ مال کو، نہ اس کے خون کو۔ التقوی ہاہنا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی کا تعلق اس جگہ کے ساتھ ہے۔ تقوی لباس پہننے سے، وہ ایک خاص کر کے کوئی شکل بنانے سے، مسکین بن کر رہنے سے، یہ جو ہے نا اپنے سر کو نیچا کر دینے سے، یہ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صوفی ازم یہ نہیں ہے بھائی، صوفی ادھر ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ سر نیچے کیا، فرمایا سر اوپر کر، اللہ نے یہ سر نیچے ہونے کے لیے نہیں بنایا ہوا، ہمیں دھوکہ نہ دے۔ فرمایا تقوی ادھر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ سب کچھ دل میں ہوتی ہے۔ یہ نہ کسی لباس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ جو اس شکل کا، آج کل کے تو پیروں نے ایسی خاص شکلیں بنائی ہوئی ہیں نا جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جو بھی بناتے، لیکن بھائی اس کے مطابق اپنے دل بھی تو اس کے مطابق بناؤ نا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص شکل و شباہت، خاص وضع قطع فرمایا، یہ کوئی دلالت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی فی الحقیقت بھی نیک ہے۔ میں آج رات میں پڑھ رہا تھا دو باتیں، میں تو کانپ گیا پڑھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا مسجد میں نمازی ہوں گے، اب تصور کر سکتے ہیں اس بات سے؟ آپ تو نیکی تو تقوی تو دور کی بات ہے، فرمایا نماز بھی پڑھیں گے، ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا، نمازی بھی کافر ہوں گے، بے ایمان ہوں گے۔ میں نے آج رات حدیث پاک پڑھی، وہ میں استنبول میں تھا آج رات، تو وہاں ایک عالم دین کے گھر میں گیا تو انہوں نے کتاب ان کے سامنے مجھے نظر آ گئی کہ قیامت کی جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور جو ابھی ہونا باقی ہیں، تو میں نے ذرا پڑھنے لگا تو بھائی وہاں میرا کانپ گیا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ نمازیوں میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ جب نمازی بے ایمان ہوں گے تو بے نمازیوں کا تو آپ خود ہی حال سوچ لیں۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے ہمیں آگاہ کیا ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیا، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، اور ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ابہام میں رکھی ہے، بالکل کوئی چیز نہیں ہے کہ بالکل کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ رہ گیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ برا انسان ہے، وہ خبیث انسان ہے جو دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ یہ رفیق جب مشکل وقت آتا ہے پھر انہی رفیقوں کو بلاتے ہیں۔ میرے بھائی، رفیق کا لفظ اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن جب اس کو جس انداز سے تم استعمال کرو گے نا تو یہ لفظ پھر برا بن جاتا ہے۔ الفاظ کا استعمال بھی اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ تمہارے پاس دولت آ گئی اور آج مسلمانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اور فرمایا کسی بھی انسان کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے۔ کوئی بھی انسان، ہر مسلمان کی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ عزت کریں ایک دوسرے کی، احترام کریں ایک دوسرے کی، مدد کریں ایک دوسرے کی، مشکل وقت میں کھڑے ہو جائے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کے ساتھ۔ وقت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، فرمایا حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ جتنی آج جو کچھ بھی ہے یہ فساد، دنگا فساد دنیا میں، اس کا بیسک فنڈامنٹل جو اس کا ریزن ہے وہ حسد ہے۔ ولا تناجشوا، یہ جو کاروباری رکاوٹیں ہیں، یہ میرے اس نے جناب، میں نے ایئرپورٹ بنایا تھا تو وہ تو اس کے مقابلے میں فلانے ملک نے ایئرپورٹ بنا لیا تو ہمارا ڈاؤن ہو جائیں گے، تو یہ سارا مسئلہ ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے نا، یہ سب یہی مسائل ہیں۔ بھائی اگر ایک مسلمان نے بنا لیا تو دوسرا بھی تیرا مسلمان بھائی ہے نا، تیسرا بھی تو مسلمان بھائی ہے نا۔ ایک کال جڑا دبئی والا گیا ہے بڑا، اس کو یہی تکلیف ہے نا گوادر کیوں بنا ہے، اور اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے نا کہ یہ جو استنبول والے نے اپنا کیوں بنا لیا، یہی رکاوٹیں ہیں، یہی۔ ورنہ مسلمان کا کیسے ہو سکتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے بجائے کافر کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ بس تصور بھی کر سکتے ہیں ایک مسلمان ہو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کفار کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ دبئی والا این اس وقت جب کہ وہ غزہ کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو اسرائیل کو اس نے تسلیم کیا، آج یہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ یہی مصیبتیں ہیں، پیسے کو پوجا۔ اور یہ بھی میں نے آج رات حدیث بات پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ پیسے کی عبادت کریں گے، یہ نہیں وہ کردے پہ نہیں، آج ایسی بھی کردے پہ، پیسے کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ وہ میرے پاس جو کہ وہ کتاب مجھے ملی نہیں، میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تو ساری پڑھا کر ضرور تو میں بھیج دوں گا ادھر، میرے پاس میں لے کر نہیں ہے، میرے پاس یہاں کتاب نہیں، میں نے پڑھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ پیسے کی پوجا کریں گے، پیسوں کو خدا بنا لیں گے۔ یہ وہ نہیں انہوں نے بنایا، وہ ہم نے بھی ایسا بھی کیا۔ آج آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں ہمارا رویہ کیا ہے اس مسئلے پہ۔ بس ٹائم نہیں ہے۔ ولا تباغضوا ولا تدابروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گرج، بغض ایک دوسرے سے نہ کیا کرو، کینہ اپنے دل میں ایک دوسرے مسلمان کا نہ رکھا کرو۔ ولا تدابروا، مشکل وقت میں پیٹھ نہ دکھا دو، کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ کون عباد اللہ اخوانا، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، فرمایا اللہ کے بندو مومن بھائی بن جاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو میں نے پہلے باتیں عرض کی ہیں، وہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری سٹرینتھ، تمہاری قوت اسی میں ہے کہ آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ کچھ وہ باتیں ہیں جو بڑی بڑی باتیں ہیں، آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بس ہم ان کا رونے رو سکتے ہیں جیسے کہ بڑی بڑی مثالیں میں نے دی ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق ہم سب کے ساتھ، جب ہم پیسے کا ہم عبادت کریں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنکے سے بھی دنیا میں تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ جب پیسے کی تم اتنی اہمیت دینا شروع کر دو گے نا،
اور یاد رکھیں انسان فانی ہے، قومیں باقی رہا کرتی ہیں۔ انسان اس جسم کا نام ہے، قوم جسم کا نام نہیں ہے، قوم نظریے کا نام ہے۔ وہی قوم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو وفا کرتی ہے اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ۔ جو بھی ان کا ایمان ہے، جو بھی قوم اپنے نظریات کے ساتھ وفا کرتی ہے، وہی دنیا میں قومیں زندہ رہا کرتی ہیں۔ انہی کی عزت ہوتی ہے، انہی کو اللہ نے بقا دی، وہی دنیا میں عروج پاتی ہیں۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، اسلام کے ساتھ وفا، قرآن حکیم کے ساتھ وفا، یہی ہماری طاقت کا سر چشمہ ہے۔ لیکن کتنے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔